إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. میرے معزز سامعین و ناظرین، آج شب قدر کی رات شب قدر ہے، اور اسی شب قدر کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ قرآن مجید کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بتحقیق ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل کیا. بس شب قدر وہ رات ہے جس میں انسان کی تقدیر، قضاء و قدر مشخص ہوتی ہے پورے سال کے لیے. اس میں تمام خوشبختی، تمام حوادث جو بھی انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں آئندہ سال کے لیے، وہ مشخص کیے جاتے ہیں. اسی آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بتحقیق ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر تجھے کیا پتا ہے رسول، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کا جب حساب کیا جائے تو 80 سال بنتے ہیں. یعنی ایک یہ رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس سورہ کے شأن نزول میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، وہ 80 سال کی پوری زندگی میں جنگی لباس اس کے تن پر تھا. جنگی لباس اس نے نہیں اتارا، ہمیشہ جہاد اور جنگ کی حالت میں تھا. جب رسول اللہ نے اس کا قصہ مسلمانوں کو بیان کر کے بتایا تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو پھر اس فضیلت سے محروم ہوئے، کیونکہ ہماری تو 80 سال زندگی نہیں ہے. اگر 80 سال زندگی ہے تو ہم نے جہاد میں نہیں گزاری. تو ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بتحقیق ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اگر آپ نے اس رات میں بیدار ہو کر یہ پوری رات گزاری، احیا کی، اس رات کی احیا کی، تو ایسے سمجھو کہ آپ نے 80 سال کی عبادت سے بھی افضل ثواب حاصل کیا. اور دوسری روایت کے مطابق کہ بنی امیہ کی حکومت 80 سال کی تھی. یہ تفسیر نمونہ سے میں آپ کر کے بتا رہا ہوں کہ 80 سال کی ان کی حکومت تھی. تو رسول اللہ پریشان ہوئے کہ یہ حکومت جب 80 سال کی میرے بعد ہوگی تو امت کا کیا حال ہوگا. تو ارشاد رب العزت ہوا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 80 سال سے بھی افضل ہے. یہ دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں جو دونوں تفسیر نمونہ میں ملتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں. بس عزیزان گرامی، یہ لیلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس طرح ارشاد رب العزت ہوتا ہے
کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتا ہے اپنے پروردگار کے امر سے، اپنے پروردگار کے حکم سے تمام امور لے کر، یعنی یہی قضاء و قدر کے امور لے کر۔ تو اس وقت بھی لیلۃ القدر موجود ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا امام ہمیں بتائیں کہ یہ فرشتے کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ فرشتے حجت خدا کی محضر میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آیا یہ فرشتے احترام سے وارد ہوتے ہیں حجت خدا پر یا نہیں؟ رسول خدا سے کسی شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو کس طریقے سے پہنچتا ہے، کیا آپ کا احترام کرتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں وہ سید الملائکہ جبرائیل سید الملائکہ ہے جو وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اصرار پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے شخص سن لو کہ جب بھی جبرائیل اگرچہ فرشتوں کا سردار ہے، جب بھی نازل ہوتا ہے اس طرح میرے آگے بیٹھتا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی رسول اللہ کی اتنی عزت و احترام کہ سید الملائکہ بھی احترام سے پیش آتے تھے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا امام یہ لیلۃ القدر میں فرشتے آپ کے پاس نازل ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیف لا نعرفہم، ہم ان کو کیسے نہیں پہچانتے، جبکہ یہ جب آتے ہیں ہمارے پاس تو اس طرح ہمارا طواف کرتے ہیں جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہ، یہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت بھی یہ آیا شب قدر منائی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ فرشتے اس رات میں شب قدر میں نازل ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ آیت اور سورہ قدر خود ایک بڑی دلیل ہے امام زمانہ کے وجود پر۔ کیوں کہ امام جعفر صادق کے بقول کے فرشتے حجت خدا کی طرف آتے ہیں، تو اگر اس دنیا میں اگر کوئی حجت خدا ابھی باقی نہیں ہے تو یہ فرشتے کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ یہ ابھی شب قدر موجود ہے اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، یہ شب قدر بھی موجود ہے اور فرشتے نازل بھی ہوتے ہیں، تو یہ امام زمانہ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے حتیٰ کہ فجر ہو جائے۔ اور فرشتوں کا سلام کرنا کتنا معزز اور افتخار آفرین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آتش نمرود میں جل رہا تھا، جب فرشتہ آیا اور مجھے سلام پیش کیا تو میں نے پوری آتش کو گلزار بنتے ہوئے دیکھا۔ یعنی فرشتوں کا سلام اگر مومنین پر ہوتا ہے تو مومنین کی یہ خوش بختی ہے جو اس رات میں بیدار ہوتے ہیں، ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے، اور یہ فرشتوں کی طرف سے سلام ان کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس رات کو احیا کرنے کی، شب بیداری کرنے کی اور اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر